بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو کل آپ کو رب الفضل کے احکام بیان کیے تھے، اس میں دو چیزیں آپ کو مزید بتلانی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو اموال ربویہ ہیں، خواہ یہ 6 چیزیں ہوں یا ان میں سے وہ چیزیں ہوں جو ہر امام حنیفہ یا امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے علت کے مطابق کوئی چیز پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر جب آپس میں بیع کی جائے گی، بارٹر کی بیع کہتے ہیں نا اس کو، جو آپس میں جو ایکسچینج کرتے ہیں ان چیزوں کو، گڈس کو گڈس کے ساتھ، جس کو بیع المقایضہ بھی کہتے ہیں، عربی میں بیع المقایضہ کہتے ہیں اس کو۔ تو جب اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر صرف بنیادی طور پہ جو اصل شرط ہے وہ یہ ہے کہ بیع کے تمام احکام پائے جائیں۔ بیع کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ مبیع اور ثمن یہ متعین، مبیع اور ثمن متعین۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مبیع اور ثمن کی تعین کے لیے تعین دو الگ الگ چیزوں سے ہوتی ہے۔ مبیع کی تعین صرف اشارے سے ہو جاتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ مبیع کی تعین صرف اشارے سے ہو جاتی ہے، لیکن ثمن کی تعین جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک قبضہ نہ کر لیا ہے نا، بات ہے نہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ تعین، اور قبضہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو جو چیزیں آسمان میں داخل ہیں جیسے ذهب اور فضہ، اس کے اندر اگر ذهب کا ذهب کے ساتھ یا فضہ کا فضہ کے ساتھ یا ذهب کا فضہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو دونوں طرف آسمان ہیں، اگرچہ ہر مبیع بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ جب ثمن، یقیناً جب آپ ایک طرف سونا ہوگا اور ایک طرف چاندی ہوگی اور دونوں کو ایک دوسرے سے بیچے جا رہا ہوگا تو ہر ایک ثمن بھی ہوگا، ہر ایک مبیع بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب اس کو متعین ہونا ضروری ہے۔ تو اب متعین ہونے کے لیے اشارہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے؟ تقابض۔ کیا ضروری ہے؟ تقابض، یعنی دونوں طرف سے قبض، یعنی قبض البدلین، دونوں بدل کے اوپر دونوں طرف سے قبضہ پایا جائے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ تبادلہ ہو رہا ہے سونے کا حنطہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اگر مثال کے طور پہ احد البدلین پر اگر قبضہ پایا گیا اور وہ معین ہو گیا تو وہ مبیع بن جائے گا اور ایک ثمن بن جائے گا یقینی طور پہ۔ اور ثمن کا متعین ہونا یعنی کہ تعین جو ہے اس طرح ضروری نہیں ہے بوقت بیع، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت کے اندر وہ جائز ہو جائے گی۔ بات سمجھ نہیں؟ یعنی کہ اگر ایک حنطہ ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ سونا چاندی ہے، تو آپ نے حنطہ کو تو متعین کر دیا کیونکہ وہ مبیع بن جائے گا، وہ اب ثمن نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ذهب یا فضہ ہے، تو اس کو متعین کرنا بوقت عقد ضروری نہیں ہے، محدد کرنا ضروری ہے کہ وہ کتنی تعداد ہے۔ بات سمجھ آپ کے؟ تو یا اسی طرح اگر تجارت ہو رہی ہے حنطہ کے ساتھ یا حنطہ کی شعیر کے ساتھ، تو یہ دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں یہ دونوں مبیع بھی ہیں اور ایک طریقے سے ثمن بھی ہے، لیکن ثمن اصلی نہیں ہے بلکہ صرف ایسی کے طور پہ آپ ایکسچینج کے لیے کہتے ہیں ثمن ہے، لیکن حقیقی طور پہ یہ اعیان ہے، یہ دین نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اعیان ہے۔ اعیان کہتے ہیں متعین ہونے والی چیزیں۔ تو چونکہ جب یہ اعیان ہے تو اگر مثال کے طور پہ خالی اشارہ بھی کر دیا جائے اور تقابض فی المجلس نہ بھی ہو تو بھی جائز ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف ان 4 چیزوں کے باہمی تبادلے کے اندر تقابض فی المجلس شرط نہیں ہے، صرف تعین کافی ہے، اور باقی جو 2 چیزیں ہیں
سونا اور چاندی ان کے لیے، ان کو متعین کرنے کے لیے اگر باہمی طور پہ ان کا تبادلہ ہو رہا ہو تو تقابل فی المجلس ضروری ہے. لیکن اگر ان کا باقی چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ہوگا تو اس صورت میں قبض احد البدلین کافی ہوگا. بات سمجھ گئی آپ کے؟ قبض احد البدلین کافی ہوگا. اب تعین کافی، یعنی تعین کر لی اور کافی ہو جائے گی. تو بیع کے جواز کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ قبضہ بھی کریں دوسرے بدل کا، بلکہ آپ نے کہیے میں یہ والی چیز لے رہا ہوں یا یہ والی گندم لے رہا ہوں، تو صحیح ہے، بیع سے بیع ہو جائے گی. بات سمجھیں آپ کے؟ البتہ اگر جنس ایک نہ ہو تو اس صورت کے اندر، یا جنس ایک بھی ہو اس صورت کے اندر بھی نسیہ حرام ہے. یہ باریک فرق ہے، یاد رکھیے گا. قبضہ نہ ہونا الگ چیز ہے، نسیہ ٹرانزیکشن ہونا الگ چیز ہے. نسیہ کا مطلب کیا ہے؟ بیع مؤجل. بیع مؤجل کسے کہتے ہیں؟ جیسے نکاح میں ہوتا ہے، نکاح میں مہر معجل ہوتا ہے اور مہر مؤجل ہوتا ہے. اب کوئی آدمی پوچھے بھائی فرق کیا ہے؟ آئین اور ہم دے گا لیکن ویسے کیا فرق ہے؟ مؤجل کہتے ہیں جس کی اجل معلوم ہو اور اجل سے پہلے، اس کی مدت سے پہلے اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا ہو، یا اگر اجل متعین نہیں کی ہے تو عرف کے مطابق اس کی اجل جو ہے طلاق ہے یا موت. اور معجل وہ ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اٹھا کے ابھی پکڑا دیں اس کو بیوی کو، بلکہ جب بھی وہ مانگے آپ کو دینے ڈالتے ہیں. عند طلب واجب لگا. تو آپ نے کئی مرتبہ ایسا ہوگا بازار میں آپ جاتے ہوں گے، چائے لے کر آتے ہوں گے یا کوئی چیز لے کر آتے ہوں گے، یار پیسے ہم دے دیں گے آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادھار ٹرانزیکشن ہوگی، کیونکہ صحیح بیع اجل کے لیے ضروری ہے کہ اجل معلوم ہو. لیکن اگر وہ کسی وقت بھی آپ سے پیسے کا مطالبہ کر سکتا ہے تو وہ مؤجل نہیں ہوگی، معجل ہی رہے گی، چاہے وہ آپ نے اس پر قبضہ کر کے بھی لے کر آ گئے. تو ہم جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ احد البدلین پر قبضہ اگر پایا جائے تو بیع ہو جائے گی، بیع ہو جائے گی. لیکن اور قبضے کی شرط نہیں ہے. لیکن اس صورت کے اندر قبضہ اگر نہیں ہوا لیکن وہ بیع نسیہ نہیں بنے گی، اور بیع نسیہ اس کے اندر جائز نہیں ہے. نسیہ کرنے کے لیے اس کو آپ کو اس کی اجل متعین کرنی پڑے گی. جب اجل متعین کریں گے تو پھر ناجائز ہوگی. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ تو گویا کہ یہ جو چیزیں ہیں، چار چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے اندر تقابض کی شرط تو نہیں ہے، صرف تعیین سے بیع مکمل ہو جائے گی. لیکن ان کے اندر تفاضل اور نسیہ اگر ہم جنس ہو یا اختلاف الجنس کی صورت میں نسیہ ناجائز ہے. اور نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک اجل مقرر کر دی جائے اور اس کی مدت ادائیگی کی مقرر کر دی جائے تو اجل بنے گی، ورنہ معجل ہی رہے گی. یہ ایک باریک فرق ہے جو آپ ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بعض آدمی گڑبڑا جاتا ہے، یار یہ معجل ہے معجل ہے، لیکن جب تک کہ اجل متعین نہ ہو اس وقت تک وہ معجل نہیں ہو. ویسے اردو میں کیا آپ کو کریڈٹ کہتے ہیں، ادھار کہتے ہیں، تو بڑھیا کہتے ہیں، دیکھیے فقہ کے روح سے وہ معجل اسی وقت بنتی ہے. یہ ہے پورا خلاصہ ان تمام بات. تو وہ جو فلوس ہے نا، جو ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ جو کوائن ہوتے ہیں، جو فلوس ہوتے ہیں، میٹل کوائنس جو کہ سکے ہوتے ہیں میٹل کے، تو وہ جو ہے ان کو در حقیقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں احد البدلین میں قبضہ کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قدری اشیاء ہے. کس کے بنے ہوئے ہیں؟ دھات کے بنے ہوئے. دھات جو ہے قدری مسئلہ ہے آپ کے.
تو لہذا اگر احد البدلین میں قبضہ ہوگا تو ایک طرف سمن ہوگی اور ایک طرف مبنی ہوگی، تو سمن والے حصے پہ قبضہ کرنا ضروری ہوگا اور مبنی والے حصے پر، اس لیے احد البدلین کا وہاں پر شرط ہے کہ احد البدلین ہو تو کافی۔ بات سنا گیا آپ کے؟ یہ اس لیے اب یہ جو وجوہات ہیں نا، یہ علل ہیں، یہ آپ سمجھیے کہ پیچھے کیا کیا وجوہات انہوں نے بتلائی ہیں۔ اس سمنیت کی علت ہی نہیں ہے، تو فلوس کا سمنیت کی وجہ سے اگر ہوتا تو پھر تو دونوں طرف سے پھر تقابل ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر سمن قرار دے دیتے تو لا تعین و تعین تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ تو ایک اس میں سے قدری چیز میں سے ہے، لیکن چونکہ ایک طرف سمن ہے لہذا اور متعین نہیں ہو سکتا بغیر اس کے، لہذا اس کے اندر احد البدلین میں قبضہ ضروری قرار دے دی۔ بات آ گئی سمجھ میں آپ کی؟ اب آگے بتا رہے ہیں الحکم الشرعی للمتاجرۃ فی العمولات، کہ شرعی حکم کیا ہے عمولات کی تجارت میں؟ تجوز المتاجرۃ فی العمولات شریطۃ مراعات الاحکام والضوابط الشرعیہ الآتیہ، کہہ رہے ہیں ٹریڈ کرنا، تجارت کرنا کرنسی کے اندر جائز ہے بشرطے کہ احکام اور شرعی ضوابط مندرجہ ذیل جو آگے آ رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کی رعایت کی جائے۔ اگر ان کا خیال رکھ کے اور ان اصولوں کے ضوابط کے آپ پاسداری کریں گے تو جائز ہو جائے گا۔ وہ کیا اصول ہے بھائی؟ نمبر 1 ان یتم التقابض قبل تفرق العاقدین سواء اکان القبض حقیقیا ام حکمیا، کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ العمولات جو ہیں یہ اہل عرب اور اکثر حضرات جمہور علماء عرب وغیرہ کے نزدیک کیا ہے؟ ثمن حقیقی کی طرح ہے، یعنی کہ دراہم و دنانیر کی طرح ہے، لہٰذا وہ سارے احکام وہی بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان عمولات کے اندر شرط ہے کہ ان کے اندر تقابض پایا جائے، یعنی کہ دونوں طرف سے قبضہ پایا جائے قبل تفرق العاقدین، یعنی عقد مجلس میں دونوں متعاقدین یعنی بائع اور مشتری ان کے جدا ہونے سے پہلے ورنہ بیع ختم ہو جائے گی۔ سواء اکان القبض حقیقی ام حکمی، خواہ وہ قبضہ جو ہے حقیقی قبضہ ہو یا حکمی قبضہ ہو۔ قبضہ حقیقی اور حکمی کیا ہوتا ہے؟ قبضہ حقیقی آپ اس کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، یہ حقیقی ہے، اور حکمی یہ ہے کہ آپ اس کو تصرف کا اختیار دے دیں، آپ یہ پیسے یہاں رکھ کے روانہ ہو گئے، یہ آپ اٹھا لینا ہے، یہ کیا ہے؟ تصرف کا اختیار دے دیا اس کو۔ اصل چیز ہوتی تصرف کا اختیار، آپ اس کو، یہ آپ کے زبان میں آ گیا، آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بیسک پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ قبضہ حکمی ہے یا نہیں، آپ اس کا تصرف کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا نقصان آپ کو اٹھا سکتے ہیں، نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ در حقیقت آپ کے زبان میں آ گیا ہے، تو یہ کہلائے گا قبضہ حکمی۔ ایتم نمبر 2 کیا ہے؟ ایتم التماثل فی البدلین اللذین ہما من جنس واحد، ہاں یعنی کہ اگر دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی کہ اگر درہم کو درہم یا دینار کو دینار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا عمولات کے اندر ڈالر کو ڈالر کے ساتھ، پاؤنڈ کو پاؤنڈ کے ساتھ، روپے کو روپے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو پھر تفاضل بھی ناجائز۔ تفاضل کا مطلب کیا ہے؟ دونوں برابر سرابر ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو کہ ایک طرف 10 درہم اور ایک طرف 11 درہم ہو، ایک طرف $10 ہو ایک طرف $11 ہو، اضافہ سرے سے ناجائز ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یار وہ جو ہمارے پاس جو نوٹ آیا ہے نا، وہ بڑا چکنا ہے، بڑا نیا نوٹ ہے اور نیا چھپا ہوا ہے، تو چلو $1 اس کا ہو گیا زیادہ۔ اس کی جو قوت خرید ہے وہ برابر ہے۔ آپ جا کے بازار میں کسی کو نیا نوٹ دے، پرانا نوٹ، اس کو نہیں دیکھے گا، ایک بار دیکھے تصحیح ہونا چاہیے، اور اس کو کافی ہے نا۔ کس کی؟ بچے ہے نا وہ، بچوں کی بات کیوں کرو یار۔
بچوں کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ آپ وہ اس کو 5,000 کا پرانا نوٹ پکڑا دو اور 5 روپے کا نیا نوٹ پکڑا دو، وہ خوش ہو جائے گا کہ یار یہ پکڑا دو اس سے. تو اصحاب التمیز نہیں ہے نا وہ. جو اصحاب التمیز نہیں ہے تو کیا کہتے جو ہے وہ ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ بھی طیب جو ہے نا، یہ بھی اصحاب التمیز میں نبی صاحب نہیں ہو رہا. مذاق کر رہا ہوں، نہیں صحیح سمجھدار آدمی. اچھا جی آگے دیکھیے. تو کیا کہہ رہا ہوں میں، ایتم التماثل فی البدلین. ہاں یہی ہے نا کہ دونوں میں بدلین میں تماثل پایا جانا چاہیے. اللذین ہما من جنس واحد ولو کان احدهما عملة برقیة والآخر عملة معدنیہ. کہ یہ ہو سکتا ہے ایک طرف جنح ہے معدنی اور ایک طرف جنح ہے برقی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی اب پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا، تو پہلے 5 روپے کا ایک سکہ آتا تھا، ہے وہ 5 روپے کا سکہ ہو، یہ 5 روپے کا نوٹ. تو کہہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تفاضل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں سکہ ہوگا مجھے زیادہ دینا، ایسا نہیں. تو کہہ رہے کہ مثل الجنیح الورقی والجنیح المعدنی للدولتی نفسیہ. ایک ہی حکومت، ایک ہی گورنمنٹ کی، اگر پاکستانی روپیز کا سکہ بھی ہو، پاکستانی روپیز کا نوٹ بھی ہو. جیم اللہ یشتمل عقد على خیار شرط او اجل لتسلیم احد البدلین او کلیہما. کہہ رہے ہیں کہ عقد کے اندر خیار شرط نہ ہو ورنہ تو معلق ہو جائے گا. یہاں تقابض جو شرط ہے کہ بغیر معلق، او اجل یا کوئی معجل نہ ہو. یہ تسلیم احد البدلین کہ دونوں بدلوں میں سے کسی ایک یا دونوں، احد البدلین او کلیہما، یہ دونوں بدلوں میں سے ایک بدل یا دونوں کی جو سپردگی ہے، تسلیم ہے، یہ قبضہ ہے، اس کو کیا کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے، اس کے اندر عدل مقرر کر دی جائے. یہ بھی جائز نہیں. اللہ تکون عملیت المتاجرہ بالعمولات بقصد الاحتکار. ہاں یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ تجارت کا جو یہ عمل ہے نا کرنسی کا، بقصد الاحتکار نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے. ڈالر اٹھا کے سیو کر لیتے ہیں لوگ. یار ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، مستقل پہلے 160 روپے تھی، پھر 170 ہوئی، پھر 180 ہوئی، پھر کیا عمران خان کے جاری کا انتظار کر رہے ہیں. عمران خان جیسی کیا تو فوراً 190 ہو گئی، 192 ہو گئی، 95 ہو گئی، 200 ہو گئی. اب وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کب 202 ہوگی، کب 204 ہوگی، کب 207 ہوگی. تو ہم بیٹھ کے رکھے ہوئے ہیں. ملک کو ضرورت ہے ڈالر کی. ملک جو ہے وہ بیچارہ تباہی کا شکار ہو رہا ہے، اور تم جو ہے نا بیٹھ کے سارے ڈالر. والی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹویٹ کیا تھا بارے میں. کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ تکون عملیت المتاجرہ بعملات بقصد احتکار او بما يترتب علیہ ضرر بالافراد یا بالمجتمعات. کہہ رہے آپ کا یہ عملیہ ہے نا کرنسی کا، یہ یاد رکھیے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچا، کسی عمل سے فائدہ پہنچائیے. اپنے افراد خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کو نافع بن جائیے، لوگوں کو ضرر والے پر پہنچانے والے کسی صورت میں نہ بنے. کچھ بھی کرے کوئی آدمی آپ کے ساتھ، آپ ضرر نہیں، آپ کا کام ضرر پہنچانے والا نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلم عطا فرمائے. اللہ یکون التعامل بالعمولات السوق العاجل. دوسرا یہ کہ یہ جو تعامل ہے یہ فیوچر اور فارورڈ کی مارکیٹ میں نہ ہو. یہ جو کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک مارکیٹ ہوتی ہے جو فیوچر اور فارورڈ کی مارکیٹ کہلاتی ہے، جس میں سارے سودے جو ہے نا وہ ادھار کے اور فیوچر کے ہوتے ہیں. جو تقابل سے بجلی ضروری ہے تو فیوچر کیسے ہو سکتا ہے بھائی، فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی کرنا ہے قبضہ. جو فیوچر اور فارورڈ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو اتنے محتاط ہیں اہل عرب، وہ تو کہتے ہیں معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جبکہ والد صاحب نے کہا معاہدہ ہو سکتا.
بیع نہیں کر سکتے آپ، لیکن معاہدہ یعنی فیوچر کی بیع نہیں کر سکتے آپ، پڑھیے گا وہ بحث، بلکہ آپ لوگوں نے کل میں نے ایک بات کو بتا کیا آپ لوگوں نے، تو اب یہ بعد اور معاہدہ والی بحث پڑھ کے آئیے گا، اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت تفصیل سے والد صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی کیا فرق ہے وعد کے اندر اور عقد کے اندر، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ایک طرف منگنی کر لیں، منگنی کر کے آٹو کو اٹھا بیوی کو اٹھا کے لے آئیں گے، جی میں تو اس کو بجا رکھوں گا، لوگ آپ کو جوتے مار کے نکال دیں گے باہر ہے، نکاح کریں گے تو پھر آپ جتنا مرضی آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو رکھیں، تو آپ کو منع نہیں کرنے والا، اپنی چاہیے فرق ہے نہیں ہے. تو یہ معاہدہ اور عقد فرق ہے. جی یہ بات سمجھ آ گئی آپ کے، بس آگے بات کریں.